الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، جس نے کھانے کے لیے ہمیں رزق فراہم کیا اور رہنے کے لیے چھت عطا فرمائی. اسی کا حکم چلے گا. تمام لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر کریں، لوگوں سے بااخلاق طریقے سے ملیں، اور ان میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ آپ کے والدین کا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقضا، اور فیصلہ کر دیا، رب کا، تیرے رب نے، اللہ کے، نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا ایہ، مگر اسی کی، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ، احسان کرو، اما یبلغن، اور اگر وہ پہنچیں، عندک الکبر، تیرے پاس بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تو نہ تقل، کہنا، لہما، ان دونوں کے لیے، افن، اف، ولا تنہرہما، اور نہ جھڑکنا ان کو، وقل لہما، اور کہنا ان کو، قولا کریما، عزت والی بات، عزت کے ساتھ ان سے بات کرنا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور ان میں سے اگر ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان کے ساتھ اگر بات کرنا تو ادب کے ساتھ بات کرنا. آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. اگر کوئی ایک بار کام کروایا جائے اپنی اولاد سے، ماں باپ میں سے کوئی باپ یا والدہ، خاص طور پہ والدہ، اگر کوئی کہیں بیٹا یہ کام کر دو، وہ ایک دفعہ کر چکا ہے اور دوبارہ اسے کہیں بھیجا جائے تو وہ جھڑک دیتا ہے. کیا بار بار آپ مجھے جو ہے باہر بھیج رہی ہیں؟ ایک بار نہیں ہو سکتا کہ آپ کام کروا لیں؟ ناراضگی کا اظہار کرنا، چیخنا، چلانا، یہ ساری چیزیں آج کل کے ماحول میں بالکل معمول کی بات بن گئی ہیں. دین اسلام پر عمل کرنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، یہ دعویٰ کرنے والے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے کام کریں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کے ساتھ پیش آئیں. یہ ان پر لازم ہے کہ ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور اس کے لیے بہت ساری احادیث ملتی ہیں جن میں سے کچھ جو ہے آپ سنیں گے ابھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ پر اس کی تربیت دلواتے ہیں، بتاتے ہیں. ان سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ کس کا زیادہ حق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، فرماتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو، ہاتھ روکنے اور سوال کرنے کو، اور بیٹیوں کو زندہ گاڑنے کو حرام کر دیا ہے. ماں جو ہے اس کی نافرمانی کو بھی، ذرا غور کیجیے گا اس حدیث پہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے، پھر فرمایا خبردار ہو جاؤ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ برابر یہی فرماتے رہے، میں سمجھا آپ خاموش آپ نہ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا وہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ فرمایا جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ تو ہر جگہ پر جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں ماں باپ کی نافرمانی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور میرا باپ چاہتا ہے کہ میرے مال میں سے اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس کا سوال سنا اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یعنی باپ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میں اس کی بھی مدد کروں، اس کو بھی کچھ دوں، یا وہ سوال کرتا ہے تو میں اسے دینا چاہیے نہ دینا چاہیے مجھے، میرے پاس مال اولاد ہے تو میں ان کی ضرورت کو پورا کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سننے کے بعد فرمایا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، کیا سوال کرتے ہو؟ تم سے تمہارے باپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارا مال بھی تمہارا اس کا ہے اور تم بھی اسی کے ہی ہو۔ تو اتنی اہمیت دین اسلام نے والدین کی بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والد جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ صحیح حدیث ہے، ترمذی کی ہے، اور جو پہلے میں نے بیان کری وہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری نیت جہاد کو جانے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہی کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں، بہت ساری حدیثیں مختصر آپ کو بتایا ہے، تو کوشش کیجئے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ ہو، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کے ساتھ زندگی گزرے۔ اللہ کی نافرمانی میں تو کسی کی بھی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ تو ماں باپ یقیناً آج کل سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو وہ آپ کو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا تو نہیں کہیں گے۔ اگر وہ ایسا کہتے بھی ہیں تو وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی عزت، ان کا احترام آپ پر لازم ہے۔ ان سے ادب سے بات کرنا آپ کے لیے فرض ہے، اف تک نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور جب بات کرنی ہے تو بڑی ادب کے ساتھ بات کرنی ہے، تو یہ تربیت کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا آپ تمام لوگ ان باتوں پر عمل کر کے اللہ کو راضی کیجئے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔